الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میرے انتہائی عزیز اور قریبی اور باوفا ساتھی اور میرے عزیز مکرم جو میرے بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، رانا محمد شفیق صاحب، واقعتاً آپ کے اور میرے درمیان واقعتاً حائل زیادہ دیر کے لیے نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنی تقریر کے شروع میں بھی کیا، آخر میں بھی کیا، لیکن ماشاءاللہ ان کی معلومات کا 32 سالہ مطالعہ کتب کا جو بحر ذخار ہے، ماشاءاللہ معلومات کا، مطالعے کا، وہ انہیں مجبور کرتا رہا کہ اپنی باتوں کو جو سب کی سب ماشاءاللہ قیمتی تھیں، قابل قدر تھیں، توجہ طلب تھیں، ایک کے بعد دوسری اور تیسری کا اور آگے اظہار کرتے جائیں۔ اور ابھی انہوں نے ایک نیا موضوع ابھی شروع کیا تھا، وہ مولانا محب اللہ خان صاحب اٹھے اور انہیں اختصار سے کام لینا پڑا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کو میں نہیں بتاتا، میری عمر تو رات جلسے میں اعلان کر دیا گیا، میں نہیں بتاتا رانا صاحب کی عمر کتنی ہے، لیکن اب تک انہیں نوجوان کہا جاتا ہے، نوجوانوں کا لیڈر کہا جاتا ہے، نوجوانوں کے دل کی دھڑکن کہا جاتا ہے، صحیح طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ نوجوانوں کو اور بڑوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، نمونہ انہیں بنانا چاہیے، اپنے مطالعہ کتب کو وسیع کرنا چاہیے، معلومات کا ذخیرہ بڑھانا چاہیے۔ ہمارے علماء کو، ہمارے نوجوانوں کو، اہل حدیث یوتھ فورس والوں کو، اسٹوڈنٹس فیڈریشن والوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، کہ اس طرح بات وقی تب بنتی ہے جب اس کے پیچھے مطالعہ بھی ہو، کتب بینی بھی ہو، سوچ بھی ہو، فکر بھی ہو، تو پھر بات بنتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی بات ماشاءاللہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہم زد فزد میری دعا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، بات بنیادی طور پہ آج کے اس اجتماع میں ہو رہی ہے ختم نبوت کی، اور آیت کریمہ اپنی گفتگو کے لیے جو میں نے چنی ہے اور پیش کی ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ آپ کی زبان مبارک سے کہلواتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان پر اللہ ہی کے الفاظ میں اللہ کے کلام کو کوٹ کرتے ہوئے قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ میرا انکار کرنے والوں، مجھے نبی تسلیم نہ کرنے والوں، میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر، ایک لمبا وقفہ، ایک لمبی مدت کے لیے رہا ہوں، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ تم سوچتے نہیں، تم عقل نہیں کرتے کہ اس جیسے کردار کا آدمی اگر کہے
کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ بات سچ ہوگی، غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے اس کی صداقت کو پرکھا ہے، سچائی کو دیکھا ہے۔ تم خود انکار کرنے والوں، کافروں، مشرکوں، تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے کبھی کسی معاملے میں غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے اعلان عام کیا اور دعوت دی، کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آؤ میری بات سنو، اور عرب کا ایک طریقہ تھا، ایک رواج تھا کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی بات کی طرف ان کی توجہ دلانے کے لیے سر عام ایک آدمی کپڑے اتار دیتا تھا اور انہیں آگاہ کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دوڑو اور آؤ، میں کوئی اہم بات کرنے والا ہوں، یہاں تک کہ مجھے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رہا۔ اور عموماً یہ بات ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر چڑھائی کرنے والا ہے، اس کی فوج آ رہی ہے، فلاں خطرہ ہے، فلاں یہ۔ اسے النذیر العریان کہتے تھے، ننگا ڈرانے والا، کپڑوں کے بغیر ڈرانے والا۔ آپ حیا کا مجسمہ تھے، شرم و حیا کے پتلے تھے، ہر اخلاقی خوبی کے مالک تھے، یہ تو آپ کر نہیں سکتے تھے۔ بلکہ یہ تو کپڑے اتارنا دور کی بات ہے، بچپن میں جب کعبے کی کوئی تعمیر مرمت ہو رہی تھی تو آپ بھی پتھر کندھے پہ رکھ کے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ لا رہے تھے۔ کسی نے، آپ کے چچا نے مشورہ دیا کہ بچے تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، اپنی چادر اتار کے، نیچے جو چادر باندھی ہو، قمیض بھی تھی، لمبی قمیض بھی تھی، چادر اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لو۔ آپ نے اس سے انکار کیا بچپن میں، اور جب اس پہ اصرار کیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ پر جیسے بے ہوشی طاری ہونے لگی اور چچا صاحب باز آ گئے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کو کپڑے اتارنے پہ مجبور کیا جا سکے۔ تو اس بڑی عمر میں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے آپ نے فرمایا یہی کہ سمجھ لو کہ انی انا النذیر العریان، کپڑے میں نہیں اتاروں گا، لیکن سمجھ لو کہ تمہیں متوجہ کرنے کے لیے گویا میں نذیر عریان بن گیا۔ ان کا بات کیا ہے؟ ان کے اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، قتل و غارت کرنے کے لیے، تو تم مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں مانیں گے۔ وجہ، ابو لہب جو چچا ہونے کے باوجود آپ کے اشد ترین دشمنوں میں شامل ہوا، اور اس نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، حتیٰ کہ اپنی بچیوں کو طلاق تک دلوائی۔ جو مسلمان آپ کے اعلان نبوت کے بعد، اس نے بھی کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، آج تک ہم نے یہی تجربہ کیا ہے، ہمارے مشاہدے تجربے میں یہی بات آئی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لشکر والی بات تو میں نے تمہیں متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی صداقت کی گواہی لینے کے لیے کہی تھی، اس سے بھی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ لشکر تو معمولی بات ہے، دشمن کا لشکر، اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ کا آخرت کا عذاب ہے اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرو گے جو اللہ نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے، تو تمہارا یہی، اس سے لشکر والوں سے بدترین تمہارا حشر کیا جائے۔ تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی زبان سے مانا کرتے تھے آپ کی سچائی اور صداقت، اور ایک موقع نہیں،
کئی موقعوں پر انہوں نے تسلیم کیا، جس کا تھوڑا سا ذکر شاید آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اپنی صداقت، اپنے کردار کی بلندی، اپنی اخلاقی برتری، اپنی سیرت، اس کو اللہ نے اور اللہ کے فرمان پر آپ نے اپنی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے میں تمہارے درمیان ہی رہا کرتا تھا، رہتا رہا ہوں۔ تم نے میرے شب و روز کو دیکھا ہے، میرے بچپن کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری اٹھتی جوانی کا بھی تم نے ملاحظہ کیا ہے، میری ڈھلتی ہوئی عمر، یہ زمانہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ کہو کہاں اعتراض کرو گے؟ رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھو گے؟ میرے اخلاق پر، میرے کردار پر، میرے شب و روز پر، میری سچائی پر، میری امانت پر، میری دیانت پر، میرے خلوص پر کیا اعتراض کرو گے؟ کرو تو صحیح، نہیں کر سکے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دو چیلنج قرآن میں آئے اور دشمنوں کو اللہ نے دیے، ایک نبی کی نبوت کا، نبوت کی سچائی کا، اور دوسرا قرآن کے کلام اللہ ہونے کا، اللہ کا کلام ہونے کا۔ ایک یہ چیلنج ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، فاتو بکتاب، تم بھی یہ کتاب لے آؤ، اس جیسی ہو، اتنی ہی مؤثر، اتنی ہی دلکش، اتنی ہی دلربا، اتنی ہی اپیل سے اور تاثر سے اور تاثیر سے بھری ہوئی، اتنا ہی بلاغت اور فصاحت کا نمونہ، اتنی ہی پرکشش، تم بھی لے آؤ کو کتاب۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ پوری کتاب نہ صحیح، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکے تو چلو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ 114 کے مقابلے میں 10 بنانا تو آسان ہے، لے آؤ۔ وہ بھی نہ ہوا تو کہا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک ہی صورت لے آؤ۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اپنے ادیبوں کو، خطیبوں کو، شاعروں کو جمع کیا، ان کی منتیں خوش آمدیں کی، ان کو انعامات کے لالچ دیے، اور کہا کہ بناؤ، کوئی اس جیسا کلام بناؤ۔ مگر وہ بناتے تھے، خود ہی اسے پھاڑ دیتے تھے کہ بات نہیں بنی، وہ تاثیر نہیں آئی، وہ کشش نہیں آئی، وہ خوبی نہیں آئی جو قرآن کے صفحے صفحے پر ہے، اس کی سطر سطر میں ہے، اور اس کی ہر صورت میں۔ تفسیر قرطبی میں ایک بات لکھی ہے، واقعہ، عرب میں ایک اور رواج بھی تھا کہ جو قصیدہ، جو نظم کسی شاعر کی پسند آتی تھی، اسے کعبے کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا، اور یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا شاعر ہے جو اس طرح کا فصیح و بلیغ کلام لکھ سکے، اگر لکھے گا تو اسے بھی ہم اسی طرح لٹکا دیں گے۔ عربی ادب میں مشہور ہیں 7 معلقات، 10 معلقات، 10 یا 7 زیادہ مشہور ہیں، 7 لٹکی ہوئی، لٹکائی ہوئی نظمیں اور قصیدے جو کعبے کے ساتھ لٹکائے گئے چیلنج کے طور پر۔ وہ تفسیر قرطبی والے لکھتے ہیں کہ سورہ آئی ایک چھوٹی ضخامت میں، حجم میں، ویسے چھوٹی نہیں، عظیم سورۃ الکوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ تو کسی منچلے مسلمان نے، صحابی نے اس کو لکھا اور کعبے کے ساتھ لٹکا دیا کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ مقابلے ہوئے، کوشش ہوئی،
خود ہی ناکامی محسوس کی، کوئی کامیاب مقابلہ نہیں کر سکا، تو ایک دن دیکھا کہ اس کے نیچے ہی کوئی لکھ گیا ہے ایک اور جملہ۔ اوپر کیا لکھا تھا؟ سورہ کوثر، اور نیچے اس نے لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ یہ فوق البشر ہے، آدمی کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ دو چیلنج، ان میں سے کوئی بھی منکرین قبول نہ کر سکے۔ ایک آپ کی صداقت، کردار اور اخلاق کی بلندی، کہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے تو لاؤ، حتیٰ کہ آپ کے اخلاق اور سیرت کی بلندی اور عظمت کا کیا ٹھکانہ کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی عمر مبارک کی، دوسرے لفظوں میں آپ کی زندگی اور سیرت کی، آپ کے کردار کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے آپ کے، اللہ جو قدوس ہے، جس سے پاک ہستی کوئی اور نہیں ہے، اس نے آپ کی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے، جو ہر بات جانتا ہے، دن رات کو جانتا ہے، دن رات کے ہمارے اشغال اور کاموں کو جانتا ہے، جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، وہ گواہی دے رہا ہے یہ قسم کھا کے کہ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کتنا پاک ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ اور پھر اس نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا کردار عظیم کردار ہے، آپ کے اخلاق عظیم اخلاق ہے۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ ویسے بھی کرنی چاہیے، ہمیں سیرت کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اچھا لگتا ہے، الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں سیرت کی۔ لیکن ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ چند باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی ہونے کے لیے وہی بات کہ ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں اس بات میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ایک کمپیریزن، ایک تقابل ذہن میں آتا ہے کہ نبی ہونے کا چلو کوئی جھوٹا ہی دعویٰ کرے، لیکن اس کا کردار کچھ تو ہو، آپ جیسا نہیں نہ ہو سکتا ہے، اتنا اعلیٰ، اتنا عمدہ تو ہو نہیں سکتا کسی کا۔ جھوٹے نبی کا کیا ہوگا؟ لیکن کچھ تو ہو جان اس کے کردار میں، کچھ تو بات ہو۔ تقابل کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، زمین پر پڑی ہوئی مٹی کو، خاک کو آسمان سے کیا نسبت ہے، اس کا کیا موازنہ ہے اور کیا مقابلہ ہے۔ لیکن جب ایک آدمی نے، وہ پنجابی میں کہتا ہے کھے کھا دی، اور غلط بات کی، غلط دعویٰ کیا، اس کے منہ میں خاک اور راکھ، تو پھر سوچنا تو پڑے گا کم از کم کہ اس کا اخلاق عام، ایک نبی تو درکنار، ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مومن جیسا اس کا کردار تھا اور ہے۔ سوچنا تو پڑے گا، دماغ میں بات تو آ جائے گی، مقابلہ کوئی نہیں ہے لیکن بات تو آئے گی۔ صورت سے لے کر سیرت تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اور سیرت بھی گواہ ہے آپ کے منفرد ہونے پہ، آپ کے سچا ہونے پہ، آپ کے سچا نبی ہونے پہ۔ صورت بھی گواہی دیتی ہے، سیرت بھی گواہی دیتی ہے۔ صورت جنہوں نے دیکھی، جن کو یہ سعادت ملی، جن کی آنکھیں اس قابل سمجھی گئیں کہ وہ جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کی ظاہری خوبیاں دیکھیں، ان کی گواہی آپ کے سامنے ہے۔ اور جانتے ہیں کہ دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا خوبصورت اور حسین، جمیل، صاحب جمال کسی ماں نے جنا نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اور دیکھنے والے نے کہا
کہ آپ کا حسن و جمال تو اپنی جگہ، اذا ضحکا یتلالأ نورہ فی الجدر، کہ جب آپ مسکراتے تھے، ہنستے تھے، تو ہمیں لگتا تھا، اور واقعی لگتا تھا، کہ ان حسین چمکدار دانتوں کا عکس دیواروں پر نظر آ رہا ہے، صرف آپ کے چہرہ اقدس پر نہیں، دیواروں پر نظر آ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، خوش قسمت تھے، سعادت والے تھے، اور اس کو اس طرح بیان کیا اور کئی طرح پر بیان کیا۔ اور یہ پھر میں کہتا ہوں تقابل کی کوئی بات نہیں، لیکن ذہن میں بات آتی ہے، کیا کریں؟ کسی ناقص الخلقت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا، جو ظاہری طور پہ بھی دیکھنے میں بھلا نہ لگے یا اس میں کوئی ظاہری نقص ہو۔ اس کی تصویر بھی دیکھ لو، ہم تو اسے دیکھنے سے اللہ کا شکر ہے محروم رہے، اللہ نے ہمیں بچایا، لیکن اس کی تصویر دیکھ لو، بھینگا ہے، آنکھیں بھی سیدھی نہیں ہیں، شکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بات مجھے یاد آئی، میرے بزرگ مولانا محمد ابراہیم میر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا، نبی نہیں تھے، نبیوں جیسے نہیں تھے، لیکن اللہ نے دونوں چیزیں دی تھی۔ تو ایک دفعہ جیلم میں تقریر کر رہے تھے اور مرزائیت کے خلاف کر رہے تھے۔ جیلم کے لوگ بتاتے ہیں، مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے اور ان سے ملنے والے پرانے لوگ، وہ بتاتے ہیں کہ مجمع میں حاضرین میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ شخص خدا نخواستہ نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اس کے بارے میں سوچتے کہ اسے ماننا چاہیے، نہیں مانا۔ مرزا بدصورت کے بارے میں کون سوچے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو صورت بھی اور سیرت وہ تو باکمال ہے۔ ایک ایک چیز کو لیں، میں 2-4 چیزوں کا ذکر کروں گا۔ صداقت کی بات ہو رہی تھی، مرزا نے اعلان کیا کہ میں اسلام کی تائید میں، ابھی اس نے نبوت کا اعلان جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے بیکی باتیں کر رہا تھا، مسیح موعود ہوں، مجدد ہوں، فلاں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اسلام کی تائید میں 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھوں گا جو اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو واضح کرے۔ لوگوں مجھے اس کے لیے ڈونیشن دو، پیسے دو، چندہ دو، میں 50 جلدوں میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ 5 جلدیں لکھی الٹی سیدھی۔ میں تو جب بھی کبھی اس کی کتاب معلومات کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ کیا بکتا ہے، جب بھی کھولتا تھا، اب تو عرصہ ہوا، رانا صاحب ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں پڑھنے کی فرصت یا ہمت نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ 4-5 صفحے مسلسل پڑھنا دشوار ہو جاتا تھا، کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، الٹی ہے، سیدھی ہے۔ تو بہرحال جیسی بھی لکھی اس نے، 5 جلدیں لکھی، 5 قسطیں، 5 جلدیں، اور اس کے بعد سلسلہ رک گیا۔ پیسے لوگوں سے لے لیے ہوئے ہیں، وعدہ ہے، اعلان ہے کہ میں 50 جلدیں لکھوں گا، 5 لکھ کے ختم کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے پیسے کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا وہ باقی 45 جلدیں کہاں گئی؟ تو اس ظالم نے آگے سے جواب دیا کہ نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا 5۔ ثواب کتنا لیتے ہو؟ 50 کا۔ تو ان 5 جلدوں کو 50 سمجھ لو۔ جو آدمی اتنا دھوکے باز ہو، جو آدمی اتنا جھوٹا ہو، جو آدمی اتنا فریبی ہو، جو آدمی اتنا مکار ہو اور اتنا خائن ہو، وہ تو ایک اچھا انسان ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ بھی قابل تسلیم نہیں ہوگا، چہ جائے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ۔ پھر یہاں
تقابل نہیں، بات سے بات ہے، تقابل کا تو سوال ہی نہیں، بات سے بات ہے۔ ایک گواہی ابو لہب کی اور سارے اہل مکہ کی سرداروں کی کہ آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے۔ ایک گواہی ایک اور سردار ابو سفیان کی، ایمان لانے سے پہلے تجارت کے لیے روم گئے، شام گئے۔ یہ وہ دن تھے جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو، حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مکتوبات گرامی، خطوط لکھے تھے، اور ایک خط روم کے بادشاہ کے پاس بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ عرب کے تاجر یہاں آتے رہتے ہیں، ان کو بلاؤ، میں اس شخصیت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے۔ تو اس نے بلایا، ابو سفیان ان کے قائد تھے، ان کو الگ بٹھایا، باقی وفد کو الگ بٹھایا، کراس چیک کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہ کہے جو بعد میں دوسرے لوگ ان سے الگ بیان لیا جائے تو اس کی تردید کریں۔ ابو سفیان کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ میری بات ری چیک ہوگی۔ کچھ اللہ نے بھی ان کی زبان کو پکڑا، حق ان کی زبان پہ جاری ہوا، اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ شخصیت جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے، تم ان سے اچھی طرح واقف ہو، تم یہ بتاؤ کہ اعلان نبوت سے پہلے ان کے کردار کی کیفیت کیا تھی؟ حل غادرکم اذا عہد، جب کوئی عہد و پیمان کرتے تھے تو پورا کرتے تھے یا اس کو توڑتے تھے؟ سچ کہتے تھے یا کبھی کبھی جھوٹ کا سہارا بھی لیتے تھے؟ ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا مخالفت عداوت کی وجہ سے کہ میں کہہ دوں کہ ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے میری زبان پر حق جاری کیا، اور مجھے وہ ڈر بھی تھا کہ میری بات کراس چیک ہوگی، باقی ساتھیوں سے پوچھا جائے گا، بادشاہ مجھے سزا دے گا اگر باتوں میں تضاد نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ انہوں نے سچ ہی بولا ہے، اور عہد کی پابندی کی ہے۔ صرف اتنی سی پچر، اتنا سا میں نے تھوڑا سا اس میں ملاوٹ کر دی کہ اب ہم نے ایک اور ان سے معاہدہ کیا ہے حدیبیہ کا، دیکھتے ہیں یہ پورا کرتے ہیں یا نہیں، اس کے علاوہ میں کوئی غلط بات نہیں کر سکا۔ ان کی گواہی یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح کا مکار اور فریبی آدمی ہے۔ پھر اللہ کے سچے رسول میں باقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ جرأت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، اسے اپنے مشن کی صداقت کا یقین ہوتا ہے، وہ کسی بڑی سے بڑی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے مشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے۔ یہ خط جو آپ نے لکھا بادشاہوں کو، اور خاص طور پہ روم کے بادشاہ کو، اس میں بڑی جرأت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا اسلم تسلم، سلامتی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو۔ اور جب ایران کے بادشاہ نے اس کے برعکس آپ کے پیغام کا، آپ کے خط کا انکار کیا، اس کی بے حرمتی کی، اس کو پھاڑا، اور یمن کے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ 2 پیادے بھیجو، کافی ہے اس کے لیے، اسے گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ وہ آئے، بڑی بڑی مونچھوں والے اور بڑے کر و فر والے بادشاہ کے پیادے اور اس کے ہرکارے۔ تو آپ ان سے مروب نہیں ہوئے، مروب ہونے کا کیا سوال تھا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو پکڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کیا پکڑنے کے لیے؟ کس کے حکم پر آئے؟ انہوں نے کہا میں ایران کے بادشاہ میں۔ آپ نے کہا جا کے خبر لو اس کی، وہ بھیجنے والا اس کو اپنے ہی بیٹے نے مار دیا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں، کیا مجھے پکڑ کے لے کے جاؤ؟ غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے آتی تھی، نبی تھے، جرأت تھی، عزیمت تھی، ہمت تھی، باطل کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ وہ بادشاہ کی بات ہے، یہ اپنے
ضلع کے ڈپٹی کمشنر سے ڈرتا تھا، پیش گوئیاں کرتا رہتا تھا، فلاں پر موت آئے گی، فلاں مرنے والا ہے، فلاں کو یہ ہونے والا ہے، کبھی وہ سچی نہیں ہوئی، کرتا رہتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، ڈپٹی کمشنر نے بولا، ڈپٹی کمشنر، انگریز ڈپٹی کمشنر ڈرتا ہوا صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ تم کسی کی موت کی، کسی پر آفت آنے کی پیش گوئی نہیں کرو گے، بولو کرو گے؟ اس کا نہیں جناب نہیں کروں گا۔ اس نے کہا لکھ کر دو۔ اس نے لکھ کر بھی دے دیا۔ یہ نبی ہے، یہ نبی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں نبی ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر جرأت کا، عزیمت کا، ہمت کا، شجاعت کا فقدان ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت، تاریکی چھائی ہوئی پورے مدینے پر، باہر سے دور سے آہٹ کی آواز آتی ہے، لگتا ہے جیسے کوئی غنیم آ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے، یا کوئی اور آفت آ رہی ہے۔ صحابہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جا کے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس طرح کی اور کیوں آوازیں آ رہی ہیں دور سے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور تنے تنہا اکیلے ادھر سے معلومات لے کے پتہ کر کے اس جگہ کو دیکھ کے وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جا رہے ہیں، وہ اکیلے آ رہے ہیں۔ حضور آپ اس وقت کہاں؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی آوازیں سنی تھی، تو میں نے کہا ذرا پتہ تو کروں کیا ہے۔ یہ ہے شجاعت، یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اپنے رب پر بھروسہ، یہ ہے عزیمت، جو ایک نبی کا خاصہ ہے۔ اور نبی کے اچھے امتیوں میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ آتا ہے، لیکن نبی میں بدرجہ اتم ہوتا ہے۔ اور اس کی ہمت یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے کہا اور ڈر گیا۔ کس کس بات کا میں ذکر کروں؟ جہاں تک اخلاق اور کردار اور شکل و صورت اور سیرت کا تعلق ہے، یہ آدمی ایک اچھا انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ جھوٹا، مکار، فریبی، جیسے میں نے کہا، بے ہمت۔ اور پھر ایسے بات ایک اور ذہن میں آ گئی، بہت سی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر عورت کو، غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا۔ بیعت آپ لیتے تھے، مردوں سے لیتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بیعت اسلام۔ عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ایک پانی کے بڑے برتن میں پانی ڈالا جاتا تھا، ایک سائیڈ پہ خاتون کا ہاتھ، دوسری سائیڈ پہ آپ کا ہاتھ، الگ الگ، پانی کے اندر الگ الگ۔ یا کسی خاتون کو کہا کہ ان سے بیعت لے لو۔ اتنی حیا اور اتنی شرم تھی آپ کی طبیعت میں، اور اخلاق کے اتنے پکے اور پورے تھے۔ اور یہ راتوں کو ایک غیر محرم، خود لکھتا ہے، خود کہتا ہے، غیر محرم عورت سے ٹانگیں دبواتا تھا، ٹانگیں دبواتا۔ اور پھر ہوش اتنی، مت اتنی، عقل اتنی کہ عورت بھی ایسی ہی ہوگی، اسی طرح کی بے عقل۔ وہ دیر تک دباتی رہی، نہ اس کو پتہ چلا نہ اس کو پتہ چلا کہ وہ آج ٹانگ کی بجائے چارپائی کی پائنٹی کو، لکڑی کو دبا رہی ہے۔ ہوش اتنی۔ یا نبی نعوذ باللہ ہوش سے، عقل سے، فہم سے، سمجھ سے اتنے عاری ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوتے۔ وہ تو فہم و فراست کے مجسمے ہوتے ہیں، ان کو تو ایکسٹرا قسم کی فہم و فراست اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی بہت سی واقعات ہیں، بہت سی مثالیں ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم و فراست سے کام لے کے کیا کیا فیصلے کیے۔ فتح مکہ کا جو سفر ہے، وہ آخری وقت تک اس کے بارے میں آپ نے دشمن کو پتہ نہیں چلنے دی۔
اتنی فہم و فراست، اتنی عقل بندی اور اتنی مہارت سے آپ نے اس کو پلان کیا کہ بالکل قریب پہنچے. قریب پہنچ کے آپ نے دشمن پر، قریش پر، کافروں پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے، ان کو سائیکلوجیکلی پریشر میں لانے کے لیے فرمایا کہ تمام خیموں میں آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. 10,000 قدوسی آپ کے ہم رکاب تھے. وہی شخصیت گرامی جو اسی مکے سے جب نکلے تھے تو ایک اور صرف ایک رفیق سفر ہمراہ تھا، صدیق ہمارے، صرف ایک. وہ آج 10,000 ساتھیوں کے ہمراہ اسی شہر میں واپس آ رہے ہیں. تو جب آگ جلائی گئی تو مکے کے عام لوگ تو عام لوگ ہیں، سردار بھی حیران ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر میں آ کے انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے اس سفر میں، بعض کہتے ہیں کہ مسلمان پہلے تھے اور اس میں انہوں نے اعلان کیا. بہرحال جو بھی ہے، اس کے بعد انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے ساتھی سرداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے لیے مسلمانوں کا مقابلہ ناممکن ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. تم ویسے ہی ہتھیار ڈال دو، مکے کو خونریزی کا میدان نہ بننے دو اور ہار مان لو، اسلام قبول کر لو یا ویسے تابع فرمان ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے. آپ نے اجازت دی اور اپنی سواری بھی دی کہ جاؤ اور جا کے، کیونکہ آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کچھ تو خون ہو. تو وہ گئے. رات کی تاریکی میں جاتے ہی ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، ملاقات ہو گئی ابو سفیان اور ان کے 2 ساتھیوں سے. سہیل بن عمرو تھے، ایک اور تھے. ان سے ملاقات ہوئی. انہیں معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عباس آپ کے چچا. اور انہوں نے بھی ظاہر نہیں کیا فوری طور پہ. انہوں نے ویسے ان سے کہا کہ بھائی مان جاؤ، ہتھیار ڈال دو. انہوں نے کہا یہ پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو آگ جل رہی ہے، دور دور تک پھیلی ہوئی آگ، یہ کون سا قبیلہ ہے، کون سے لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟ انہوں نے کہا محمد کے ساتھی ہیں، صلی اللہ، میرے بھتیجے کے ساتھی ہیں. انہوں نے کہا جانے دو عباس تو بات کرو، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھی اتنے نہیں ہو سکتے. یہ تو دور دور تک پھیلی ہوئی، ہر طرف حد نگاہ تک خیموں میں جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے، تو یہ کیسے اس کے ساتھی ہو سکتے؟ ہم نہیں مانتے. اس نے کہا مان جاؤ، اتنے ہی ہیں، جتنے نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو کہنا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق اور آپ کی سیرت وہ گواہ ہیں آپ کی سچی نبوت پر. اور یہاں اخلاق کا، سیرت کا، صورت کا جو عالم ہے اس کی چند جھلکیاں آپ نے دیکھی ہیں. وہی میں بات دہراتا ہوں کہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی چونکہ سچے نبی تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جلال و جمال کی، صورت اور سیرت کی، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی خوبیاں جمع کی تھیں. اور آپ کا کردار، آپ کی سیرت اور صورت سب بے مثال ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کا یہ واضح فرمان نہ بھی ہوتا بالفرض کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، انا خاتم النبیین، یا اللہ کا یہ اعلان نہ ہوتا ایک سے زیادہ مقامات پر کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور سب انسانوں کے لیے رسول ہیں، تو پھر بھی کم از کم مرزا غلام احمد کی نبوت کو تسلیم کرنے کا کوئی جواز کسی کے پاس نہیں تھا. میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو پڑھے لکھے اور سمجھدار بھی کہلاتے ہیں، اور ان میں سے کم از کم ایک سائنسدان بنا اور کوئی وزیر خارجہ اور بہت بڑا وکیل بنا اور کیا بنا، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس جھوٹے کو نبی ماننا تو درکنار،
ایک اچھا انسان بھی کبھی نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے اس بنیادی اور اہم عقیدے کی سمجھ فہم بھی عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی اور اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے ساتھی علماء نے جو کچھ کہا ان کے تمام الفاظ کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ہمیں سچ بات کہنے، حق بات کا اعلان کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسے قبول کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری چھوٹی اور بڑی دنیاوی مشکلات اور مسائل کو حل فرما، ہماری مدد فرما، اس امت کی مدد فرما، کوتاہیوں کے باوجود اس پر رحمت کی نظر فرما، اس کو مشکلات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اپنی قدرت سے سمجھا دے، سجھا دے، اور ان مشکل راہوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، سننے والوں کی، سنانے والوں کی صحت میں، عمر میں، زندگی میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی وسلم علی نبیک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔